بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنے غیر صحیح افعال کی سیریز کے گزشتہ 3 لیکچرز میں ہم 3 بڑی کیٹیگریز کو کور کر چکے ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ ہم نے ایڈریس کیا تھا محموز کو، دوسرے نمبر پہ مضاعف اور تیسرے نمبر پہ معطل کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس کی پہلی سب کیٹیگری جس کو ہم نے مثال کہا، اس کو ہم نے ایڈریس کر لیا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ معطل کی دوسری کیٹیگری جس کو ہم نے اجوف کہا ہے اس کو ایڈریس کریں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آج ہم انشاءاللہ غیر صحیح افعال کی چوتھی کیٹیگری کو پڑھیں گے جس کو ہم نے نام دیا تھا اجوف۔ اس سے پہلے کہ میں اجوف پہ جاؤں تو اس سے پہلے آپ ذرا معطل کو ڈیفائن کریں۔ معطل ہم نے کہا تھا کہ اگر فعل کے حروف مادہ میں حرف علت واو یا یا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے ہم معطل کہتے ہیں۔ اچھا یاد کریں، محموز ہم نے کہا تھا کہ اگر فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، اور محموز کے اوپر جو بیسک کلیہ یا قاعدہ ہم نے اپلائی کیا تھا وہ تھا تخفیف۔ مضاعف ہم نے اس غیر صحیح فعل کو کہا تھا جس میں حروف مادہ میں ایک حرف کی تکرار آ جائے، اور اس کے اوپر کلیہ یا قاعدہ ہم نے اپلائی کیا تھا ادغام کا۔ اور معطل کے اوپر ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ ہم کلیہ یا قاعدہ استعمال کریں گے تعلیل کا، اور تعلیل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو ہم حرف علت کو ڈراپ کر دیں گے یا حرف علت کو دوسرے حرف علت سے بدل دیں گے، تو یہ قاعدہ تعلیل کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو معطل کسے کہتے ہیں کہ فعل کے حروف مادہ میں حرف علت یعنی واو یا یا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مثال کو کور کیا تھا، آج ہم اجوف کو کور کریں گے۔ مثال ہم نے اس غیر صحیح فعل کو کہا تھا یا اس معطل کو کہا تھا کہ جس میں فعل کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ اجوف ہم اس معطل کو کہیں گے یا اس غیر صحیح فعل کو کہیں گے کہ جس کے حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ حرف علت آ جائے۔ اب وہ حرف علت یا بھی ہو سکتا ہے اور واو بھی ہو سکتا ہے، تو حرف علت یا کی صورت میں ہم اسے کہیں گے اجوف یائی، اور واو کی صورت میں ہم اسے کہیں گے اجوف واوی۔ مثال دیکھیں، با یا آ، اس کے اندر آپ کو حرف علت یا نظر آ رہا ہے عین کلمہ کی جگہ، اور کا والا اس میں آپ کو حرف علت واو نظر آ رہا ہے عین کلمہ کی جگہ۔ تو با یا آ اجوف یائی کی شکل ہے اور کا والا اجوف واوی کی شکل ہے۔ تو اجوف کے لیے 2-3 چیزیں تو یہ یاد رکھ لیں کہ اجوف واوی زیادہ تر 2 ابواب سے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ناصرہ ینصرو اور سامع یسمعو، اور اجوف یائی بھی زیادہ تر 2 ابواب سے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ضرب یضربو اور سامع یسمعو۔ گویا اگر ہم ٹوٹل اجوف کو دیکھیں تو وہ 3 ابواب میں سے آپ کو نظر آتا ہے، ناصرہ ینصرو، سامع یسمعو اور ضرب یضربو۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا کہ ہم کوئی خاص قاعدہ استعمال کر رہے ہیں۔ محموز میں ہم نے تخفیف کا قاعدہ پڑھا، مضاعف میں ادغام کا، معطل کے لیے تعلیل کا۔ اب تعلیل کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے اجوف کی صورت میں، تو اس کے لیے آپ کو 3 صورتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حرف علت عین کلمہ کی جگہ ہے تو آگے اور پیچھے کیا ہے؟ فا کلمہ اور لام کلمہ۔ ان 3 صورتوں کو یاد رکھنے کے لیے ذہن میں رکھیں، ہم نے یہ پڑھا کہ حرف علت اجوف میں عین کلمہ کی جگہ ہوگا، تو اس سے ما قبل کیا ہوگا؟ فا کلمہ،
اور ما بعد کیا ہوگا؟ لام کلمہ۔ گویا اب پہلی صورت یہ ہوگی کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل یعنی فا کلمہ کے اوپر زبر یا فتحہ ہو، اور ما بعد یعنی لام کلمہ متحرک ہو، یعنی کوئی بھی حرکت موجود ہو۔ تو یہ ایک صورت ہے، اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ تعلیل کا کون سا قاعدہ استعمال ہوگا۔ دوسری صورت دیکھیں کہ حرف علت متحرک، لام کلمہ یعنی ما بعد بھی متحرک، لیکن ما قبل اگر ساکن ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ حرف علت تو متحرک ہو، ما بعد اب ساکن ہو، لیکن ما قبل یا تو ساکن ہو یا فتحہ ہو یعنی زبر ہو۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو یہ تین صورتیں لے کے ہم اجوف کے قواعد دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت وہ کیا تھی کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل یعنی فا کلمہ کے اوپر زبر ہو، اور ما بعد بھی متحرک ہو۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ حرف علت کو الف سے بدل دیں، چاہے وہ اجوف واوی ہو چاہے اجوف یائی ہو، آپ نے حرف علت واو یا یا کو الف سے تبدیل کر دینا ہے۔ کس صورت میں؟ کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل زبر ہو اور ما بعد متحرک ہو۔ اب مثال دیکھیں، کاف واو لام مادہ کا والا، اس میں آپ دیکھیں اجوف ہے، واوی ہے، اور اب ذرا صورت دیکھیں، حرف علت واو متحرک، ما بعد لام کلمہ بھی متحرک، ما قبل فتحہ۔ تو شکل آپ کو پہلی صورت والی نظر آ رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ واو کو الف سے بدل دیں، کاولا سے کیا بن جائے گا؟ کالا۔ اب یہ کالا کا جو ورب ہے آپ کو قرآن مجید میں سینکڑوں میں نہیں، ہزار سے اوپر جگہوں پر یہ کالا کا جو یہ مادہ ہے یہ استعمال ہوتا نظر آئے گا کسی نہ کسی شکل میں۔ اسی طرح خا واو فا مادہ، اس کو اگر آپ دیکھیں خاویفا باب سامیہ سے خاویفا، اب دیکھیں واو حرف علت متحرک، ما بعد متحرک، ما قبل فتحہ، وہ پہلی شکل نظر آ رہی ہے، تو واو کو ہم الف سے بدل دیں گے تو کیا بن گیا؟ خافا۔ اجوف یائی کی مثال دیکھیں، زایدہ، زا یا دال مادہ، زایدہ، اب زایدہ یا دیکھیں حرف علت متحرک ہے، ما بعد بھی متحرک ہے، ما قبل کے اوپر زبر ہے، تو زادہ بن جائے گا، یا الف سے بدل جائے گا۔ شایعہ، یہ ایک اور مادہ ہے باب سامیہ یسمعو سے، شایعہ، یا حرف علت متحرک، ما بعد حمزہ بھی متحرک، ما قبل شین کے اوپر فتحہ یا زبر، تو یا کو ہم الف سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ شاء۔ پیچھے والے لیکچر میں یاد کریں میں نے کہا تھا کہ شاء کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا مادہ کیا ہے، تو مادہ اس کا کیا ہے؟ شین یا حمزہ۔ تو یہ اجوف یائی کی صورت میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ شاء۔ وجہ کیا ہے؟ وہ پہلی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حرف علت متحرک، ما بعد متحرک، ما قبل فتحہ، تو شایعہ سے شاء۔ تو یہ پہلا قاعدہ آپ کو نظر آ گیا اجوف کا۔ قاعدہ نمبر 2، دوسری شکل کو یاد رکھیں کہ حرف علت متحرک ہو، ما بعد بھی متحرک ہو، لیکن ما قبل ساکن ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حرف علت اپنی حرکت اپنے سے پیچھے جو ساکن حرف تھا اس کو منتقل کر دیتا ہے، اور خود اس کی جو حرکت تھی اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یاد کریں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرکت کے موافق حروف کون سے ہیں؟ زبر کے لیے الف، پیش کے لیے واو، اور زیر کے لیے یا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، یک ولو، دیکھیں کاف واو لام مادہ، کا والا، یک ولو۔ اب یک ولو کے اوپر آپ غور کریں، واو حرف علت متحرک، ما بعد لام متحرک، ما قبل کاف ساکن، تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ واو اپنی حرکت کاف کو منتقل کر دے گا، خود
پیش اس کی حرکت تھی تو اس کے موافق حرف میں بدل جائے گا، تو وہ حرف کیا ہے؟ واو. تو یکولو کیا بن جائے گا؟ یکولو. دوبارہ دیکھیں کیسے بنا. واو حرف علت متحرک، ما بعد بھی متحرک لیکن ما قبل ساکن، تو یہ وہ دوسری شکل آپ کو نظر آ رہی ہے. اب ہم نے کیا کرنا تھا، حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرنی ہے، تو واو نے اپنی حرکت پیچھے دے دی کاف کو، کاف کے اوپر پیش آ گیا. اب واو کے اوپر حرکت کیا تھی؟ پیش. اس پیش کا موافق حرف کیا ہے؟ واو. تو واو واو سے بدل جائے گا، تو پہلے ہی واو ہے تو یہ کیا شکل نظر آ رہی ہے؟ یقولو. یخوافو کو دیکھیں. اب یخوافو میں آپ دیکھیں کہ واو حرف علت متحرک، ما بعد بھی متحرک لیکن ما قبل خا ساکن. اب واو حرف علت نے کیا کرنا ہے؟ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرنی ہے، تو خا کے اوپر کیا آ جائے گی؟ زبر. واو کی حرکت کیا تھی؟ زبر. خود واو نے اب کیا کرنا ہے؟ حرکت کے موافق حرف الف سے بدل جانا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یخافو. خافا بنا تھا پیچھے ماضی میں، اب مضارع میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یخافو. وہی مثال جو ماضی کی ہم نے اٹھائی تھی وہ زیادہ تھی. اب یزیدو، ضرب یضربو. اب یزیدو کے اوپر آپ دیکھیں یا حرف علت متحرک، ما بعد متحرک، ما قبل ساکن. یا نے اپنی حرکت زا کو دینی ہے اور خود اپنی حرکت کے موافق حرف سے بدلنا ہے. حرکت کا موافق حرف زیر کے لیے کیا تھا؟ یا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یزیدو. یزیدو کی بجائے یہ کیا بن گیا؟ یزیدو. یش یاؤ کی بجائے اب کیا ہوگا؟ یا کی حرکت شین کو ملے گی. شین اب اس کی حرکت زبر تھی تو الف سے بدل جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یشاؤ. شاء یشاؤ. کالا یقولو، خاف یخافو، زادہ یزیدو، شاء یشاؤ. یہ آپ کو شکلیں نظر آ گئے. تو دو قاعدے آپ کو نظر آ گئے. میں ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا قاعدہ ہم نے کہا کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما بعد بھی متحرک ہو، لیکن ما قبل اگر فتحہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حرف علت کو الف سے بدل دیتے ہیں. دوسری صورت، حرف علت متحرک، ما بعد بھی متحرک لیکن ما قبل ساکن، تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کر دے گا اور خود اپنی حرکت کے موافق حرف سے بدل جائے گا. تو یہ دو قواعد ابھی تک آپ کو سمجھ آ گئے. قاعدہ نمبر 3 کو آپ دو حصوں میں سمجھیں. پہلی بات وہ شکل یاد رکھیں. ہم نے کہا تھا کہ حرف علت متحرک، ما بعد ساکن، ما قبل کی دو صورتیں ہوں، یا تو فتحہ ہو یعنی زبر یا پھر ساکن ہو. ایسی صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ حرف علت کو قاعدہ نمبر 1 یا 2 اپلائی کرنے کے بعد گرا دیں گے. اب قاعدہ نمبر 1 یا 2 کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یاد کریں، ہم نے پہلی صورت میں پڑھا تھا کہ ما قبل فتحہ ہو اور دوسری صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ما قبل ساکن ہو. تو وہ جو کلیے تھے وہ کلیے اپلائی ہوں گے. ان کو اپلائی کرنے کے بعد ہم حرف علت کو گرا دیں گے. لیکن حرف علت جب گر گیا تو پیچھے جو فا کلمہ ہے اس کی حرکت کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کی حرکت تبدیل کریں یا نہ کریں. وہ تبدیلی کیسے ہوگی وہ یہ دیکھیں کہ اگر تو فا کلمہ کی حرکت اپنی اصلی ہے تو ہم ہر صورت اسے تبدیل کریں گے. لیکن اگر فا کلمہ کی حرکت پیچھے منتقل شدہ ہے، منتقل کیسے ہوتی تھی کہ اگر فا کلمہ ساکن تو حرف علت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر ہوتی تھی، تو اگر فا کلمہ کی حرکت منتقل ہو کر آئی ہے تو اسے ہم تبدیل نہیں کریں گے. اور وہ تبدیل ہونی ہے تو حرکت ہو کیا؟ تو باب نون اور کاف سے ہم پیش دیتے ہیں، باقی سب میں زیر دیتے ہیں، لیکن اجوف یائی میں عام طور پر زیر ہی آتی ہے. اب اس کی ایک مثال دیکھیں. کالا یقولو کی گردان میں ایک چھٹا صیغہ ماضی کا اگر آپ دیکھیں تو وہ بظاہر ہونا چاہیے تھا کولنا. کیا ہونا تھا؟ کولنا. اب کولنا کے اوپر آپ دیکھیں، پہلی بات
حرف علت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ متحرک. حرف علت کیا نظر آ رہا ہے؟ متحرک. بعد والا لام کلمہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ساکن. فا کلمہ کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کاف کے اوپر زبر. تو یہ شکل تو تیسری نظر آ گئی. ہم نے کیا کرنا تھا؟ پہلے دیکھیں کہ قاعدہ نمبر 1 یا قاعدہ نمبر 2 میں سے کوئی اپلائی ہوتا ہے. قاعدہ نمبر 2 کیا تھا کہ ما قبل ساکن ہو تو ہم حرکت کو ٹرانسفر کرتے ہیں. ابھی ما قبل متحرک ہے یعنی فتحہ والا ہے تو ہم واو کی حرکت پیچھے تو نہیں دیں گے. اب واو کو ہم نے ڈراپ کرنا ہے. واو تو ڈراپ ہو گیا. اب فا کلمہ کیا ہے؟ کاف. اس کی حرکت کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھیں کاف کی جو حرکت ہے یہ اس کی اپنی ہے یا منتقل ہو کر آئی ہے؟ اس کی اپنی ہے، لہٰذا ہر صورت بدلے گی. اب بدلے گی تو یہ باب کون سا ہے؟ ناصرہ ینصرو ہم نے پڑھا تھا. باب نون اور باب کاف میں فا کلمہ کے اوپر ہم پیش دے دیں گے. تو یہاں پہ پیش دیں یہ کیا بن گیا؟ کلنا. ایک اور مثال دیکھیں، خوفنا. اسی طرح حرف علت متحرک، ما بعد ساکن، ما قبل آپ کو فتح نظر آ رہا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ واو کو ڈراپ کریں گے. اس کی حرکت پیچھے نہیں جائے گی کیونکہ پیچھے ساکن نہیں ہے. اب واو تو ڈراپ ہو گیا. اب خا کی حرکت یعنی فا کلمہ کی حرکت دیکھیں، اس کی اپنی ہے، لہٰذا ہر صورت تبدیل ہوگی. تبدیل ہونی ہے تو اب دیکھیں یہ کس باب سے ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا خافا یا خافو تو بنایا تھا، لیکن خاویفا باب سامیہ تھا. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ باب نون اور کاف کی صورت میں ہم فا کلمہ کے اوپر پیش دیں گے، باقی سب میں زیر. تو یہاں پہ آپ کیا دے دیں گے؟ زیر. تو یہ کیا بن جائے گا؟ خفنا. ایک اور مثال دیکھیں، یکولنا. اب یکولنا کے اوپر وہی دیکھیں، حرف علت متحرک، ما بعد ساکن، لیکن ما قبل اب ساکن ہو گیا ہے. اب وہ جو دوسرا کلیہ تھا وہ اپلائی ہوگا. وہ کیا تھا کہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا. اب اس نے اپنی حرکت دے دی کاف کو. اس کے بعد رول نمبر 3A کیا تھا؟ واو کو ڈراپ کر دیں. اب صورت یہ نظر آ رہی ہے بظاہر یا زبر کے ساتھ، کاف پیش کے ساتھ، واو ڈراپ ہو گیا اور آگے لام ساکن اور نون. لیکن ہم نے واو ڈراپ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فا کلمہ کی حرکت تبدیل کریں یا نہ کریں. اب کیونکہ کاف جو کہ فا کلمہ ہے اس کی حرکت اپنی نہیں ہے، پیچھے منتقل ہو کر آئی ہے، لہٰذا ہم تبدیل نہیں کریں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یکلنا. یخوفنا کو آپ دیکھیں، حرف علت متحرک، ما بعد ساکن، ما قبل بھی ساکن. واو نے اپنی حرکت کلیہ نمبر 2 کے تحت پیچھے منتقل کرنی ہے. خا کے اوپر زبر آ گئی، واو اڑ گیا. اب خا جو کہ فا کلمہ ہے اس کی حرکت تبدیل ہوگی یا نہیں یہ فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ خا کی حرکت اپنی نہیں ہے، پیچھے منتقل ہو کر آئی ہے، لہٰذا ایز پر رول ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا خفنا. اب اوپر دیکھیں، اوپر ہم نے خوفنا میں خفنا پڑھا، لیکن یہاں پہ ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا خفنا. وجہ کیا ہے کہ خا کی حرکت کیونکہ اپنی نہیں ہے، ادھار لی ہوئی ہے، پیچھے منتقل ہو کر آئی ہے، لہٰذا تبدیل نہیں ہوگی. اجوف یائی کی مثال دیکھیں، زیدنا کی شکل ہے، یا حرف علت متحرک، ما بعد ساکن، ما قبل فتح. تو اب یا کی جو حرکت ہے پیچھے ٹرانسفر نہیں ہوگی، یا کو ڈراپ کر دیں. اب فا کلمہ زا ہے، زا کی حرکت کا ہم فیصلہ کریں گے کہ تبدیل ہو یا نہ ہو. اب تبدیل ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ زا کی حرکت اپنی ہے، لازماً تبدیل ہوگی. پھر دیکھیں اس کا باب کیا تھا. اب اس کا باب، اب یہ دیکھیں، زایدہ یزیدو، باب ضرب یضربو. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ نون اور کاف باب کی صورت میں تو ہم فا کلمہ کے اوپر پیش دیتے ہیں، باقی سارے ابواب میں زیر. تو لہٰذا یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زدنا. شیعنا. شیعنا میں بھی آپ کو اسی طرح کی شکل نظر آ رہی ہے. یا حرف علت ڈراپ ہوا. کیوں کہ
اپنی حرکت اس نے پیچھے نہیں دینی، پیچھے متحرک ہے، تو شین کی حرکت کیونکہ اپنی ہے لازماً تبدیل ہوگی۔ اب دیکھیں یہ باب کون سا ہے، اس کا باب تھا سامع یسمع، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی حرکت زیر کر دینی ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، شعنا۔ سامع یسمع ان ابواب میں سے ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون اور کاف باب ہوں گے تو فا کلمہ کی حرکت ہم پیش دیں گے تبدیل کرتے ہوئے، باقی سب میں زیر، تو زیر والے جو باب ہیں یہ اس میں موجود ہے سامع یسمع۔ یزیدنا، اب یہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے کہ حرف علت متحرک، ما بعد ساکن، ما قبل بھی ساکن، اب یا نے اپنی حرکت زا کو دینی ہے۔ اب کیونکہ زا کی حرکت پھر اپنی نہیں منتقل کردہ ہے، لہٰذا اس کی حرکت تبدیل نہیں ہوگی، تو یہ کیا بن جائے گا، یزیدنا، یا ڈراپ ہو گیا۔ یشیعنا، اب آپ دیکھیں یا اپنی حرکت شین کو دے گا، خود ڈراپ ہوگا، تو یہ کیا بن جائے گا، یشعنا۔ غور کریں اوپر ہم نے شعنا پڑھا تھا ماضی میں، مضارع میں یشعنا، وجہ کیا ہے، وہ جو رول ہیں وہ رول اپلائی ہو رہے ہیں۔ تو قاعدہ نمبر 3 کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو صورت یہ نظر آئے کہ حرف علت متحرک ہو، ما بعد ساکن ہو، ما قبل پہلے دیکھیں کہ فتحہ ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے، حرف علت کو ڈراپ کریں گے۔ اب اس کی حرکت دیکھیں آپ، کیونکہ ما قبل فتحہ ہے، حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر نہیں کرنی، تو کیونکہ ما قبل کی حرکت اپنی ہے لازماً تبدیل ہوگی، تو وہ حرکت کا فیصلہ ہم کیا کریں گے کہ باب نون اور کاف سے پیش دے دیں گے، باقی تمام ابواب میں فا کلمہ کے اوپر ہم زیر دے دیں گے۔ تو یہ مختلف شکلیں آپ کو نظر آ گئیں۔ دوسرا پارٹ کیا تھا کہ اگر حرف علت متحرک، ما بعد ساکن، ما قبل بھی ساکن ہو، تو حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے منتقل کرنی ہے۔ اب کیونکہ حرکت پیچھے منتقل ہو کے جائے گی تو فا کلمہ کی حرکت میں پھر تبدیلی نہیں آئے گی، وہی رہے گی۔ تو یہ تھا ہمارا اجوف کا قاعدہ نمبر 3۔ ایک اور چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اجوف میں ماضی مجہول کا جو وزن ہے وہ عام طور پر فیلا استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے اصولاً کاف واو لام مادہ سے فعیلا کا وزن بنائے تو کویلا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے ہم کیلا کی شکل جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیں گے؟ کیلا۔ اور سووی کا کی صورت میں سی کا، جویا کی شکل میں صورت میں جیا۔ اب یہ آپ کو ویسے ہی کیلا، سی کا، جیا کے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے نظر آئیں گے۔ جب ہم ان کی تفصیل میں مزید جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مجہول کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ کچھ گردانیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کالا کی گردان، اب دیکھیں کا والا تھا، کالا بنا، کیوں؟ کلیہ نمبر 1 استعمال ہوا، حرف علت الف سے تبدیل ہو گیا۔ کالا، کالا، کالو، کالت، کالتا، کلنا، اور وہاں سے آگے کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلتو، کلنا۔ اسی کی جو مضارع کی گردان یکولو سے کیا بنی تھی؟ یکولو، یکولو، یکولانی، یکولونا، تقولو، تقولانی، یکلنا، تقولو، تقولانی، تقولونا، تقولینا، تقولانی، تقلنا، اور اقولو، نقولو۔ یہ آپ کے سامنے گردان آ گئی۔ خافہ کی اگر آپ دیکھیں یہ کیا تھا؟ خا واو فا سین باب ہے، تو یہ کیا بننا تھا؟ بظاہر خاویفہ یا خوافو، خاویفہ سے خافہ بن گیا، خاویفہ خافہ بنا، تو خافہ، خافہ، خافو، خافت، خافتہ، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ خفنا بنا تھا، خفنا، خفتہ، خفتما، خفتم، خفتی، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا۔ اور مضارع اب دیکھیں باب سین ہے تو یہ کیا بنا تھا؟ یخوافو سے یخافو بنا، یخافو، یخافانی، یخافونا، تخافو، تخافانی، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا یخفنا۔ اب یخفنا کیوں تھا؟ کیونکہ خا کی حرکت اپنی تھی، ہم نے تبدیل نہیں ہونے دی، تو یہ یخفنا۔ تخافو، تخافانی، تخافونا، تخافین، تخافانی، تخفنا، اخافو، نخافو، یہ اس کی گردان بن گئی۔ کچھ اور ورب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیسے عین واو زال مادہ باب نون، بظاہر کیا بننا چاہیے تھا؟ آوازہ یا اوزو، تو یہ اصل میں بنے گا
آزا یعوزو، باب نون سے، آزا یعوزو، اب یعوزو تعوزو تعوزو اعوذو نعوذو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے شر سے، مردود شیطان سے۔ سین واو کاف مادہ باب نون، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ اجوف میں مجہول کا جو صیغہ ہے وہ فیلا کے وزن پہ آتا ہے، تو یہ کیا آپ کو شکل نظر آ رہی ہے؟ سی کا، اب سی کا، وسیق الذین کفروا، وسیقہ اور لایا جائے گا، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کو لایا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ گروہ در گروہ یا گروہوں کی شکل میں۔ خا واو فاف مادہ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، خافا یا خافو، ولمن خافا مقام ربہ جنتان، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں، دو جنتیں ہیں۔ زا یا دا مادہ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، باب زاد سے، زادہ یزیدو یہ بنا تھا، فزادہم اللہ مرضا، اضافہ کر دینا، بڑھا دینا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں، ان کے روگ میں اضافہ کر دیا یا ان کے روگ کو بڑھا دیا۔ ایک اور گردان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شین یا حمزہ مادہ باب سین، ہم نے پڑھا ہے کہ یہ شاء بنا تھا، تو شاء، شاء، شاؤ، شاعت، شاعتا، اور چھٹے صیغے سے یہ کیا بنا تھا؟ شعنا۔ شین کی زیر کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ باب سامیہ سے، شعنا، شئتا شئتما شئتم، شئتی شئتما شئتنا شئتو شعنا۔ اور مضارع اس کا کیا تھا؟ یشاؤ یشاءان یشاؤن، تشاؤ تشاءانی تشاؤنا، تشائین تشاءانی تشاءنا، یشاؤ نشاؤ، تو یہ آپ کو مختلف شکلیں نظر آ گئیں مضارع کی۔ یہاں پہ 4 آیتوں کا میں ایک گلدستہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اس میں آپ کو ایک ورب شاء یشاؤ کافی استعمال ہوتا نظر آئے گا، تو میں نے کہا بہتر ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا، میں اس کا ترجمہ آپ کو کرتے ہوئے زیادہ زور دوں گا کہ جہاں پہ وہ ورب استعمال ہوا ہے، باقی اس کی کمپلیٹ گرامیٹیکل انالیسس کے اوپر ابھی میں نہیں جاؤں گا۔ نحن خلقناہم، اب دیکھیں خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہم ان سب کو، ہم جانتے ہیں کہ فعل کے ساتھ جب ضمیر آ جاتی ہے اٹیچ تو وہ مفعول کے طور پر ہوتی ہے۔ خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا۔ اب یہ جو خلقنا کی ضمیر ہے وہ پیچھے منتقل کر کے اس کو جملہ اسمیہ بنایا گیا ہے، تو یہ حصر کا مفہوم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے۔ وشددنا، شددنا، شین دال دال مادہ، تو یہ آپ کو ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ نظر آ رہا ہے۔ وشددنا، اور ہم نے مضبوط کیا ہے، اسرہم، ان کے جوڑ بند، اور ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا، یہ ایزا ظرف زمان کے طور پر استعمال ہوا ہے، جب، شعنا، وہی شاء یشاؤ کا مادہ شعنا، وَإِذَا شعنا، اور جب ہم چاہیں، بدلنا، بدل دیں، یا بدلنا امثالہم تبدیلا۔ اب یہ بدلا، یہ مادہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، یہ باب ثلاثی مزید فی میں آئے گا۔ فی الحال آپ یہ دیکھ لیں کہ شعنا یہاں پہ کیا آیا ہے؟ ہم نے چاہا، ہم سب نے چاہا۔ وَإِذَا شِعْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان کے جیسے دوسرے پیدا کر لیں۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ ایک نصیحت کی بات ہے، یا حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ابھی ہم نے اتخذ نہیں پڑھا، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال شاء کا دیکھیں استعمال یہاں پہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پس جو چاہے پکڑ لے، اختیار کر لے، إِلَىٰ رَبِّهِ سبیلا، وہ راستہ جو اس کے رب کی طرف جا رہا ہے، یعنی
اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، اور تم نہیں چاہو گے، شاء یشاء سے یشاء، تشاء سے تشاؤون، اور ما نفی والا، وَمَا تَشَاءُونَ، اور تم نہیں چاہو گے، اور تم چاہو گے نہیں، الا مگر ان یشاء اللہ، جب اللہ چاہے۔ اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یشاء کی بجائے یشاء، ان کی وجہ سے، یاد کریں ہم نے پڑھا تھا کچھ حروف ایسے ہیں جو مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، کچھ منصوب کرتے ہیں، تو یہ منصوب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان یشاء اللہ، اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ابھی میں نے علیمن کا ترجمہ کیا ہے، علم کا مالک، اور حکیمن حکمت کا مالک۔ انشاءاللہ آگے چل کے آپ اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ یہ خاص وزن ہے جس کی وجہ سے یہ معنی پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یدخلو، اچھا بظاہر آپ کو اب یہ نظر آئے گا کہ یا کے اوپر پیش ہے تو مجہول، لیکن مجہول مضارع جو ہے وہ خا کے اوپر آپ کو زبر بظاہر نظر آنی چاہیے تھی، تو یہ ایک شکل ہے جو کہ ثلاثی مزید فی میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یدخلو من یشاء، یشاء پھر آپ کو نظر آ رہا ہے، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ پوری آیات کا جو پورا گلدستہ ہے یہ میں اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ان 4 آیات میں کتنی مرتبہ یہ ورب شاء یشاء استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ سورہ الدہر یا سورہ الانسان بھی اس کا نام ہے، اس کی آخری کچھ آیات ہیں۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناصر ینصر کا جو مادہ ہے، جو باب ہے، اس سے اگر آپ دیکھیں، عین واو دال اس کا مادہ، عادہ یعود، عادہ کیوں بنا؟ پہلا کلیہ لگا، حرف علت الف سے بدل گیا۔ یعود یہ کیسے بنا؟ واو، اب یہ دوسرا قاعدہ یہاں پہ استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عادہ یعود مصدر اس کا عود لوٹنا، عائد اسم الفاعل اس کا امر اد، اور نہیں لا تعود۔ عائد سے آپ کو ایک یاد آ رہا ہوگا، جب ہم نے اسماء موصولہ پڑھے تھے تو ہم نے ایک ٹرم استعمال کی تھی ضمیر عائد، لوٹنے والی ضمیر، تو یہ آپ کو یہاں پہ اسم الفاعل میں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح طاف یطوف، طواف اس کا مصدر ہے گرد پھرنا، طائف اسم الفاعل، امر اس کا ہے طف، اور نہیں لا تطف۔ کالا ہم پیچھے پڑھ چکے، کالا یقولو قول کہنا، قائل اس کا اسم الفاعل، اس کا امر کل، اور اس کا نہیں لا تقل۔ صام یصوم صوم روزہ رکھنا، صائم اسم الفاعل ہو گیا روزہ رکھنے والا، صم تم روزہ رکھو، لا تصم تم روزہ مت رکھو۔ قام یقوم قیام اس کا مصدر ہے کھڑا ہونا، قائم اسم الفاعل ہے، امر اس کا قم، اور نہیں لا تقم۔ آذا یعوذ یہ پیچھے ہم دیکھ چکے، عوذ اس کا مصدر پناہ مانگنا، عائذ اسم الفاعل، عز امر، لا تعوذ نہیں۔ کانا یکون کون، اچھا نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ کانا یکون کی مزید تفصیل دیکھیں گے۔ یہ ایک بہت اہم ورب ہے جس کو مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ کانا یکون کون ہونا، کائن اس کا اسم الفاعل، امر اس کا ہے کن، اور نہیں لا تکن۔ تاب یتوب توبتن یہ اس کا مصدر رجوع کرنا، تائب تائب ہونے والا یعنی رجوع کرنے والا یا توبہ کرنے والا، امر اس کا تب، اور نہیں لا تتب۔ ضرب یضرب باب کی کچھ مثالیں دیکھیں، زادہ یزید زیادتن یہ اس کا مصدر زیادہ کرنا، اسم الفاعل اس کا کیا ہے زائد، امر اس کا کیا ہے زد، اور نہیں لا تزد۔ زد سے آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ غاب یغیب غیب اس کا مصدر ہے غائب ہونا، اسم الفاعل غائب،
اس کا امر غب اور اس کا نہیں لا تغب. باع یبیع بیع بیچنا تجارت کرنا، اور اسم الفاعل اس کا بائع، امر اس کا بیع اور نہیں اس کا لا تبع. بیعانہ ویسے ایک لفظ آپ یوز کرتے ہیں، باع یبیع بیع بیچنا، بائع بیع لا تبع. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے غیر صحیح افعال کی تیسری کیٹیگری معطل کے ایک اور سب کیٹیگری کو کور کیا جو کہ تھی اجوف. اور اجوف کا ایک اور لیکچر انشاءاللہ ہم آنے والا لیکچر بھی اجوف کے اوپر کریں گے، کیونکہ فعل ماضی کی کچھ اقسام انشاءاللہ کان یکون کے استعمال سے دیکھیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.